السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية۔ اللہ اکبر، گلا خراب ہے، کوشش کروں گا آہستہ آہستہ کچھ آپ لوگوں سے بات کر سکوں، اس لیے بھی جلدی آنے میں پھر دلچسپی نہیں تھی۔ آیا ہوا تھا، میں بیٹھا ہوا تھا، بس ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، یہ بس سارا قصور قاری صاحب کا۔ قاری صاحب مجھے دیسی طریقے بتاتے ہیں کہ ایسے کر لیا کرو، نیا نہیں لاتے۔ چلیں گے، اللہ ہمت دے گا، کوئی بات نہیں۔ سورۃ الحاقہ، قیامت کے مناظر ہیں اور جزا اور سزا کے دن کا انکار کرنے والی بعض قابل ذکر قوموں کے انجام کا ذکر ہے۔ یہ جو مکی صورتیں ہیں نا، ان کا اپنا عجیب اسلوب ہے، آخرت پر بہت زور ہے۔ توحید کے بعد مکی صورتوں میں سب سے زیادہ زور فکر آخرت پر ہے، کیونکہ جسے یہ سمجھ آ جائے نا، جو کرنا ہے وہ بھرنا ہے، بندہ اپنی اوقات میں آ جاتا ہے، بلکہ اپنے پاجامے میں آ جاتا ہے، اس کو پتہ چل جائے۔ اس کی چھوٹی سی مثال آج کل دیکھ لیں، بندے کو پتہ چل رہا ہے کیمرے لگے ہوئے ہیں، اب بندے آہستہ آہستہ یوز ٹو ہو رہے ہیں۔ ابھی بھی بہت بڑی تعداد بے فکر ہو جاتی ہے کیمروں سے، تو پھر کہاں پہ ٹانگنے لگتی ہیں، سمجھ آئی بات کی؟ لا الہ الا اللہ، کیا کرے بندہ، استغفر۔ اس قوم کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، یقین کریں، یہ قوم اس سلوک کی مستحق ہے۔ جو قوم اپنی قومی زبان کو رول کے رکھ دے، رگید کے رکھ دے، جس قوم کی عدالت عظمیٰ اردو زبان کے حق میں فیصلہ دے اور پھر عدالتوں میں اس پہ عمل نہ ہو، سمجھ آ رہی بات کی؟ شکر یہ میں شروع میں کر رہا ہوں، بعد میں پھر وہ دوسرے حضرات بھی آ جاتے ہیں۔ بات کی یعنی عدالت عظمیٰ فیصلہ دے رہی ہے، چیف جسٹس فیصلہ دے رہا ہے، اور خود اس کی عدالتوں کے اندر اس پر عمل نہیں، تو آپ باہر کیا عمل درآمد کروائیں گے؟ جو قوم اپنی زبان کو چھوٹا سمجھے، خدا کی قسم در حقیقت وہ خود کو چھوٹا سمجھتی ہے، وہ خود کو احساس کمتری میں مبتلا سمجھتی ہے۔ آپ نہیں دیکھتے بعض گھرانے خود چٹے ان پڑھ ہوں گے، میٹرک ایف اے ہوں گے، بچوں کو کہیں پڑھا دیا ہوگا، یا کسی طرح کہیں نہ کہیں کھیل کود سے ادھر ادھر سے دولت ہاتھ میں آئی ہوگی، بچوں کے ساتھ انگلش بولتے ہیں۔ اب بچوں کو اردو نہیں آتی، اور بڑے فخر سے۔ اب آپ بچوں کے ساتھ انگلش میں بولیں گے تو آپ کا ایکسنٹ اردو کا ہوگا، پنجابی کا ہوگا، پشتو کا ہوگا، لیکن جن بچوں کو آپ نے پڑھایا تو ان کا ایکسنٹ بھی اسی اسکول کا ہوگا جس برانڈ کے اسکول میں وہ پڑھے ہیں۔ تو ایمانداری سے بتائیں، اب آپ کے بچے آپ کو کیا سمجھیں گے؟ یعنی معذرت کے ساتھ خود آپ نے ایک پانجا تیار کروا لی ہے اپنے بچوں کے ہاتھوں، لگاؤ ہمارے سر کے اوپر،
خود ہی پانجا تیار کروایا آپ نے. کیوں؟ نہ وہ آپ کے ایکسنٹ کو سمجھتے ہیں، نہ وہ آپ کی زبان کو سمجھتے ہیں. اگر آپ نے ان کی بولی بولنے کی کوشش کی جس بولی میں آپ نے ان کو ایجوکیٹ کیا ہے، سمجھ آئیے، تو وہ آپ کو تو جاہل سمجھیں گے. اس کی چھوٹی سی مثال میں اپنے گھر سے دیتا ہوں. میری والدہ گلابی اردو بولتی ہیں، سمجھے، پردہ خاتون، اتنی بڑھاپے میں بھی کہیں آنا جانا نہیں، تو اپنی زبان تھی، یہاں کہ تھوڑی بہت انہوں نے اردو سیکھی بھی تو ان کا بہت بڑا کمال ہے. اب وہ ان کے نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں، کہیں میری والدہ اگر کسی طرح اچھے مزاج میں اردو ان کے سامنے بول لیں نا تو بچے ہنسنے لگتے ہیں کہ دادو کس طرح یا نانو کس طرح اردو بول رہی ہیں. وہ رنگ برنگی گلابی سی اردو ہوتی ہے، سمجھے. خیر اس پہ تو حقارت کا پہلو نہیں ہے، لیکن صرف مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جن بچوں نے اپنے بچوں کو قومی زبان سے آشنا ہی نہیں کروایا اور ان سکولوں میں تعلیم دی جن سکولوں میں صرف چپڑاسی اردو بولتا ہے اور صرف چپڑاسی سے اردو بولی جاتی ہے، صرف چپڑاسی اردو بولتا ہے اور صرف چپڑاسی سے اردو بولی جاتی ہے. اب آپ اس بچے سے اردو میں بات کریں گے تو وہ آپ کو کس لیول پہ سمجھے گا؟ اگر آپ اس سے انگلش میں بات کریں گے تو آپ کے انگلش کا لیول تو وہ ہے ہی نہیں جو بچوں کا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے تو بڑی مشکل سے کما کے اس سٹیج پہ پہنچے ہیں. آپ تو ٹاٹین ہوں گے، ٹاٹ کے سکول میں پڑھے ہوں گے، تو کسی طرح پیسہ ہاتھ میں آ گیا تو آپ نے بچوں کو برینڈ کے سکول میں پڑھا دیا. تو ٹاٹین سکول میں پڑھا ہوا بچہ یا اردو میڈیم میں پڑھا ہوا بچہ بھلے اس کی انگلش کتنی بھی اچھی ہو، ایکسنٹ وہ نہیں ہوتا جو انگریز کا ہوتا ہے یا برینڈ کے سکولوں کے بچوں کا ہوتا ہے. تو اب آپ ان سے اگر انگلش میں بات بھی کریں گے وہ آپ کو کیا سمجھیں گے؟ یہ اللہ سزا دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنی قوم کی زبان کو حقیر سمجھا، اپنی زبان کو حقیر سمجھا. آپ نے اپنی زبان کی تعلیم ہی نہیں دی. آپ نے وہ تعلیم دی تو اپنے لیے پانجا آپ نے خود ہی تیار کیا. اس لیے اس قوم کی لیڈر بھی اس ملک کی زبان کو نہیں سمجھتی. یہ آج کا قصہ نہیں، پرانا قصہ ہے. چھوڑیں، پھر پر جلنے لگتے ہیں، میں وہاں نہیں پہنچتا. اس قوم کے لیڈران کو اس قوم کی زبان ہی نہیں آتی. سمجھے؟ ایمانداری سے بولیں، اگر انگلش کا کوئی سینٹنس غلط ہو جاتا کسی لیڈر سے تو وہ صرف ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ نہ بنتا، وہ تضحیک آمیز ہوتا. تضحیک آمیز ہوتا. بھائی تجھے انگلش بولنی ہی نہیں آتی، تو نے انگلش کا جملہ کہا کیوں؟ سب اس کو مذاق اور تحقیر کا نشانہ بناتے. ابھی جو کانپیں ٹانگ رہی ہیں وہ زیادہ تر تحقیر کا نشانہ نہیں، وہ جسٹ ایک مذاق ہے. لیکن کانپیں ٹانگنے والا جملہ اگر اردو میں ہوتا، کہیں انگلش میں کوئی ایسا جملہ ہوتا، اس کو کوئی سیاسی لیڈر الٹا پڑھ دیتا، اس کا حشر نشر ہو جاتا. ان کو بھی پتا ہے. اور یہی کانپیں ٹانگنے والا بندہ ذرا انگلش بولے تو آپ حیران ہو جائیں گے. اس کا ایکسنٹ چیک کریں. وہ اسلام آباد کو ہلا رہا ہوتا ہے اور کانپیں ٹانگ رہی ہوتی ہیں، اور اس کو جواب دینے والا بندوق کو نشست پہ رکھتا ہے. کیا عجیب بات ہے یار، خدا کی قسم، ڈرامے پہ ڈرامہ ہے. یعنی اس کی اردو پہ تنقید کرنے والا بھی کیا کہتا ہے؟ آصف زرداری تو میری بندوق کی نشست پر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ صرف معاشرے کا المیہ بتا رہا ہوں. میں نے اور آپ نے اپنی زبان سے جو سلوک کیا ہے اس کا یہی نتیجہ ہے. ہم پہ یا انگریز حکومت کرتے رہے یا انگریز کے بوٹ پالشی حکومت کرتے رہے. بس خیر، بات کہاں سے کہاں چلی گئی. اتنی بات بھی اس پہ ہونی ضروری تھی کیونکہ کانپیں ٹانگتی ہیں. آج پتہ چلا الحاقۃ ملحاقہ، وہ واقعہ جو یقینی ہے، برحق ہے، اور جس نے واقع ہو کے رہنا. ملحاقہ، تمہیں کیا معلوم؟ وہ یقینی برحق واقعہ. وما ادراک ملحاقہ، تم کیا جانو وہ حاقہ کیا ہے؟ ملحاقہ کیا ہے وہ حاقہ؟ وما ادراک، تم کیا جانو ملحاقہ، وہ حاقہ کیا ہے؟ وہ یقینی طور پہ برپا ہونے والا حادثہ کیا ہے؟ یہ جو انداز ہے یہ یقین پیدا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے.
اور یہ اردو زبان میں نامانوس ہے ہی نہیں ہے. یہ عربی میں ہے. کسی چیز پہ زور دینا ہو اس پر سوال در سوال قائم کیا جاتا ہے. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ. اردو زبان میں یہ نامانوس ہے، اس لیے پڑھتے ہوئے لوگوں کو عجیب سا لگتا ہے، لیکن اگر عربی سے واقفیت ہو تو عجیب نہیں لگے گا. جیسے انگلش کے بڑے بڑے مشکل ورڈز ہمیں عجیب نہیں لگتے ہیں، اچھی طرح تنہائی میں بیٹھ کر اس کی پروننسیشن ٹھیک کرتے ہیں، باہر آ کر پھر انگلش جھاڑتے ہیں. تو بس جس تہذیب کا جو غلبہ ہو وہی تہذیب پھر زمانے پر حکومت کرتی ہے. ہمارا غلبہ تھا تو بغداد سے فیشن چلتا تھا، فرانس میں پہنچتا تھا. جب ان کا غلبہ ہوا تو اب وہاں سے فیشن چلتا ہے، یہاں پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے تہذیبی غلبے کی بات ہے. الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ. یہ ایسا یقینی حادثہ ہے جس نے پیش آنا ہے قیامت کا کہ قوم سمود اور عاد نے اس دہلا دینے والی قیامت کو جھٹلایا، اس دہلا دینے والے حادثے کو جھٹلا دیا. اور یہ اتنا یقینی ہے کہ جھٹلانے سے پھر ان کا بنا کیا؟ کیونکہ کوئی بھی قوم، فرد، طبقہ، معاشرہ، سوسائٹی آنے والے دن کو جب جھٹلا دیتی ہے نا، وہ اخلاقی گراوٹ میں مبتلا ہو جاتی ہے. یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے پتہ چل جائے کہ میں نے غبن کرنا لیکن میرے غبن کو پکڑنے والا کوئی بھی، پھر بندہ غبن پہ غبن کرتا ہے، کرپشن پہ کرپشن کرتا ہے، دھوکے بے دھوکا دیتا ہے. لیکن اسے یقین ہو کہ 10 روپے کی عیاشی کے بعد 100 روپے کی موت ہے، نہیں کرے. جس فرد نے، معاشرے نے، طبقے نے، قوم نے، سوسائٹی نے آنے والے دن مکافات کا انکار کیا، جزا اور سزا کے دن کا انکار کیا، وہ اخلاقی گراوٹ میں ضرور مبتلا ہوئی ہے. کیوں؟ جب یہ نظریہ بن جائے کہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں اور عیاشی وہی کرے گا جس کے پاس طاقت ہوگی، اختیارات ہوں گے، تو پھر بندے کی ساری تگ و دو طاقت اور اختیار کے لیے ہوتی ہے. پھر وہ طاقت اور اختیار حاصل کرنے کے لیے حلال حرام کی تمیز ختم کر دیتا ہے. اور جب حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے تو پھر بندہ اخلاقی گراوٹ میں اس قدر مبتلا ہوتا ہے کہ بلا مبالغہ ماں اور بیوی کے درمیان فرق ختم ہو جاتا ہے، بیٹی اور بیوی کے درمیان فرق ختم ہو جاتا ہے. آج نظر نہیں آتا آپ کو؟ یہ تو شکر ہے اس دین کے نام لینے کی برکتیں ہم کچھ بچے ہوئے ہیں. باہر تو رشتے ختم ہیں، باہر رشتے ختم ہیں، باہر تو محرم رشتوں کے ساتھ زنا ہوتا ہے. جب بندہ اخلاقی گراوٹ میں مبتلا ہوتا ہے تو ساری حدیں کراس کر جاتا ہے، پھر اسے کچھ سمجھ نہیں آتی. اور جو قوم پھر اس لیول تک پہنچ جاتی ہے تو ہر قوم کی ایک سطح اللہ کو معلوم ہے کہ اگر یہ قوم اس سطح پر پہنچی تو یہ تباہ ہو جائے گی. تو اخلاقی گراوٹ میں مبتلا ہوتے ہوئے خاص سطح پر قوم پہنچتی ہے، اللہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں. اسی بر صغیر پاک و ہند میں ذرا تھوڑی سی سیاحت کر کے دیکھیں، آپ کو ایسے کھنڈرات نظر آئیں گے. کیا ہوا تو یہ تباہی بھر گئی تھی. آپ موہنجو کے کھنڈرات کو دیکھ لیں، لوگ خالی سیر کرنے جاتے ہیں. اسی قصور کی طرف جاتے ہوئے راستے میں کھنڈرات آتے ہیں جہاں کے باسی بتاتے ہیں کہ بھائی یہاں سے جو بستی تلپٹ ہوئی تھی وہ زلزلے سے تلپٹ ہوئی تھی. یہ مفت میں تو نہیں آیا کرتے، خدا کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. جب قوم آخرت کا انکار کرتی ہے، اخلاقی گراوٹ میں مبتلا ہوتی ہے، اخلاقی گراوٹ کی ایک ساتھ سطح پر آتی ہے، صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے. یہی ہوا. اللہ چند قوموں کا ذکر کر رہے ہیں. کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، جزا اور سزا کے دن کا انکار، قیامت کا انکار قوم سمود نے بھی کیا، قوم عاد نے بھی کیا. پھر ہم نے کیا کیا؟ فاما ثمود، اور یہ وہ قومیں تھی جو اپنے وقت میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ تھیں. اگر آج سمجھنا ہو تو سمجھ لیں ایک طرف امریکہ، دوسری طرف رشیا بھی آج کا نہیں، افغانستان سے مار کھانے سے پہلے کا رشیا.
تو یہ قوم سمود و عاد و سمود ایسی طاقتیں تھیں کہ فَأَمَّا ثَمُودْ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، قوم سمود ہم نے اسے سخت ترین عذاب کے ذریعے ہلاک کر ڈالا. اور سخت ترین عذاب کی مختلف صورتیں قرآن کریم نے مختلف جگہوں پہ بتائی ہیں. ایک جگہ اسے رجفہ کہا ہے، زلزلے سے برباد کر دیا. ایک جگہ اسے صیحہ کہا، زوردار دھماکہ، ہیبتناک چیخ. آج بھی اچانک چیخ ہو نا تو بندہ دل پھٹنے لگتا ہے، تو جو عذاب کی چیخ ہوگی وہ کیسے ہوگی؟ اس نے تو دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی. پھر صاعقۃ العذاب الہون، ذلت والے عذاب کی بجلی کی کڑک، زلزلہ، بجلی کی کڑک، زوردار دھماکے، ہیبتناک چیخیں، اس میں پوری قوم اڑا دی اللہ نے. طاغیہ کہتے ہیں حد سے بڑا ہوا عذاب. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور جہاں تک قوم عاد کی بات ہے، ہم نے سخت طوفانی آندھی کے ذریعے اسے تباہ و برباد کر ڈالا. اور پھر سخت طوفانی آندھی کوئی 1 گھنٹے کے لیے نہیں چلی. آج بھی موٹر وے پہ چلتے ہوئے اگر کسی نے نہیں کیا تو چند دن پہلے میں نے تجربہ کیا تھا، اپنا ہاتھ نکال کے ذرا اس کو ویسے تو رکھ دیا، آپ کو پتہ چل جائے ہوا کا دباؤ کتنا ہوتا، رکھ پتہ جاتا. اور اللہ نے عذاب والی طوفانی آندھی بھیجی ہوگی تو اس کی سپیڈ کیا ہوگی؟ اگر وہ 1 منٹ کے لیے بھی آئے تو پٹخا کے رکھ دے، لیکن وہ کتنی دیر کے لیے آئی؟ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام. اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ سخت طوفانی آندھی کو ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل مسلط کیے رکھا. 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل، حسوما، تواتر کے ساتھ. اب چونکہ قرآن کریم جب ایک واقعے کو بیان کرتا ہے تو بندے کو اس تخیل کی بلندی پر لے جاتا ہے جہاں اللہ چاہتے ہیں بندہ اپنے تخیل کو زور دے کر اس عذاب کو خود ہی دیکھنے لگ جائے، اپنی آنکھوں کے سامنے لے آئے. یہ اللہ چاہتے ہیں. یہ میں نے کسی اردو تفسیر میں یہ چیز نہیں پڑھی ہے، الحمدللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ چاہتے ہیں کہ جب میں کسی واقعے کو بیان کروں تو میرا بندہ اپنے تخیل کی قوت کو زور دے کر، جو میں نے تخیل کی قوت اس کو عطا کی ہے، وہاں پہنچ جائے. اگر جنت کا ذکر کروں تو اتنی قوت دے اپنے تخیل کو، ایمانی طاقت کو، کہ وہ جنت کو دیکھنے لگے. جہنم کا ذکر کروں تو جہنم کو دیکھنے لگے. اور دنیا کے عذابات کا ذکر کروں تو بالکل اس کو عذاب آنکھوں کے سامنے دکھتا نظر آئے. یہی وجہ ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ اسلوب قائم کر رہے ہیں. یہ تفسیری افادہ ذالکما مما علمنی ربی، یہ آپ کو میں بیان کر رہا ہوں. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا، ارے سننے والے ذرا دیکھو تو صحیح، یہ قوم تمہارے سامنے چت گری پڑی ہے. اللہ یہ کہہ کے ہر بندے کو کہہ رہے ہیں، میرے سمیت، آپ سمیت، کہ جب میری نازل کردہ اس صورت کو پڑھو اور یہاں تک پہنچو تو تمہاری کنسنٹریشن، تم اتنا کنسنٹریٹ کرو اس بات کو کہ تمہارے سامنے قوم عاد چت گری پڑی تمہیں نظر آنے لگے. سوچیں، تخیل کو قوت دیں. شاعر کس طرح قوت دیتا ہے، ایک ادیب کس طرح قوت دیتا ہے. آپ کہیں گے کیسے قوت دیں؟ ایسے ہی قوت دیں جس طرح جھوٹے ڈراموں کو دیکھ کے قوت دیتے ہیں. بندہ جھوٹے ڈرامے کو دیکھے قوت نہ بھی دے تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. برے کردار سے نفرت ہونے لگتی، اچھی کردار سے محبت ہونے لگتی، حالانکہ بندے کو پتہ یہ کیا ہے، ڈرامہ ہے. الحمدللہ ہمارے گھر میں شروع سے ٹی وی نہیں رہا، والد صاحب نے کبھی نہیں رکھا. میری چھوٹی بہن، ہم چھوٹے تھے اس وقت، ساتھ ہمسایوں کے گھر میں کسی کام سے گئی، وہاں کوئی ڈرامہ یا فلم لگی ہوئی تھی، میں خیال بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کا دور تھا. اس نے دیکھا کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے تو اس نے وہیں رونا شروع کر دیا بیٹھ کے. وہ ہمسایہ کہ کیا ہوا؟ کہتے یہاں یہ ہو گیا.
جن بچوں نے ٹی وی نہ دیکھا ہو، سمجھ آئی بات کی، تو پھر انہوں نے اس کو عین حقیقت سمجھ کے رونا شروع کر دینا. وہ ہماری طرف علاقے میں کوئی حقیقی لطیفہ ہے شاید، فلم دیکھتے دیکھتے بندہ بندوق اٹھا کے اس نے وہیں گولیاں برسا دی شاید پردے پر، یا بغیر کیا ہو رہا ہے، کہتا ہے لڑکی لے کے بھاگ رہا ہے. لا الہ الا اللہ. تخیل کو اللہ چاہتے بندہ اتنی قوت دے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سامنے دکھتا نظر آئے. اللہ کہہ رہے میں قوم عاد پر ہونے والے عذاب کا ذکر کر رہا ہوں تو تم اپنے تخیل کو اتنی قوت دو میرے بندو کہ تمہیں دکھنے لگے کہ یہ سامنے چت گری پڑی ہے قوم عاد. سبق بندہ پھر لیتا ہے. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. یا اللہ ہم تخیل کو کیسے قوت دیں؟ تو مثال سے بندہ تخیل کی قوت لے لیتا ہے. تو وہ مثال دے رہے ہیں، گویا قوم عاد ایسی چت گری پڑی ہوئی تھی گویا کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوتے ہیں. اب ذرا تخیل آتا ہے کہ نہیں اندازہ کر لیں. لنگ دڑنگ بڑے بڑے جسم کھجور کے تنوں کے برابر لمبے قداور گرے پڑے ہیں، بوسیدہ کھوکھلے، اٹھا اٹھا کے پٹخا پٹخا کے 7 دن 7 راتیں 8 دن جب مارا تو اندر سے کھوکھلے ہی ہو گئے نا. بچا کیا اندر؟ دل گردہ اوجری میدا سب کچھ باہر کھوکھلے پڑے ہوئے ہیں. کأنہم اعجاز نخل خاویہ ذالک مما علمنی ربی. یہ جو میں نے کھوکھلے کی مثال دی نا، میں اس پہ بات کر رہا ہوں. کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ. ذرا دیکھو تو صحیح کوئی بچا ان میں سے کوئی باقی؟ کس قدر اللہ مجھے اور آپ کو چاہ رہے ہیں کہ ہم اتنا کنسنٹریٹ کریں. میرے بندو دیکھو ذرا، جو عذاب میں نے قوم عاد پہ بھیجا ہے اور اس کا شکار ہوئی، ان میں سے کوئی بچا ہے؟ کوئی نہیں بچا. فہل تری لہم من باقیہ، استفہام انکاری ہے. وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطیہ. فرعون نے بھی یہی غلطی کی تھی. اس سے پہلے جو بڑی بڑی قومیں آئیں انہوں نے بھی یہی غلطی کی تھی، آنے والے دن کو جھٹلایا تھا. والمؤتفکات، وہ بستی جو ہم نے تلپٹ کر دی تھی، الٹی ہوئی بستی، لوط علیہ السلام کی بستی، اپنے جرم کی پاداش میں. انہوں نے اصل میں غلطی یہی کی تھی کہ آنے والے دن کو جھٹلا دیا تھا. آج اسی قوم کی بچیاں شعوری غیر شعوری طور پر 8 مارچ کو کہاں ہوتی ہیں؟ کس قسم کا گندا لباس انہوں نے پہنا ہوتا ہے. ابھی بھی میں آ رہا تھا تو میرے سامنے سے بچی گزری، ہماری ماں بیٹی ہے نا، اور کون ہے. اتنا گندا لباس، اتنا گندا لباس، اوپر سے سکن کلر. یہاں تخیل کی قوت ہماری جلدی پرواز کرتی ہے. پھر میں نے سوچا کتی موقع دے نا تو کوئی کتا اسے نہیں چھوڑتا، کوئی کتا اسے نہیں چھوڑتا. اسی طرح کوئی بلی خرامہ کیٹ واک کرنے لگے نا تو کتا جبڑ پڑتا ہے اس کے اوپر. یہ کہتی ہیں ہم جو مرضی کریں، ہماری مرضی کے بغیر کوئی ہمیں کیوں دیکھے. یہ بات یاد رکھیں، یہ جتنی بھی بکواسات کرتی ہیں نا اس میں مرضی ضرور شامل ہوتی ہے. کہتی ہیں ہماری اجازت کے بغیر، یہ کہتی ہیں تو کیا مطلب ہو گیا؟ اجازت ہو تو سب کچھ جائز ہے، وتھ کانسنٹ سب کچھ جائز ہے. ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ہم اس دور میں پہنچیں گے جہاں ہماری مائیں بیٹیاں مارچ کرتی ہوئی یہ کہیں گی. سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یہ سارا گناہ ریاستی اداروں کا ہے جنہوں نے ان خبیث ٹائم بمز کو مسلم معاشرے کے اندر پنپنے کا موقع دیا. یہ ثقافتی دہشت گرد ہے. ان سے بڑا دہشت گرد دنیا میں پیدا نہیں ہوا. یہ ہماری مسلم سوسائٹی، اس کی ویلیوز، اس کے اقدار کے لیے ٹائم بم ہے. یا آپ یہ نہ سمجھیں کہ 8 مارچ کمزور پڑ گیا ہے.
وہ 2 بھی ہوں تو 20 کروڑ عوام ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے، ہماری بچیاں ان سے متاثر ہو رہی ہوتی ہیں، شعوری غیر شعوری تو اثرات لے رہی ہوتی ہیں۔ اور اس کا آپ ادنا سا نمونہ دیکھ لیں، ادنا سا، ایک شریف زادی بھی گزر رہی ہوگی نا، آپ کو رک کے جگہ دینی پڑتی، وہ آپ کو جگہ نہیں دیتی۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آج کی بات آپ تھوڑا سا تجربہ کر کے دیکھ لیں، ایک شریف زادی بھی گھر سے نکل کے جا رہی ہوگی نا، وہ آپ کو جگہ نہیں دے گی، آپ کو اسے جگہ دینی پڑتی ہے۔ ہچکچاہٹ نام کی چیز ہی نہیں رہی، جو ہچکچاہٹ، جو چال میں شرماہٹ نسوانیت کا اصل حسن تھا، آج وہ ہمارے گھروں سے ناپید ہوتا جا رہا ہے وہ حسن۔ یہ کیا ہے؟ دراصل سزا جزا کا وہ تصور نہیں ہے کہ ہم نے حساب کتاب دینا۔ اللہ یہی کہتے ہیں، فرعون آیا، اتنی بڑی بڑی اس نے کیا کہتے ہیں خطائیں کی، اس سے پہلے کی بڑی قومیں آئیں، قوم لوط کی الٹی ہوئی بستی، ان سب کی جو مشترکہ بنیادی غلطی تھی توحید کے بعد، وہ کیا تھی؟ جزا اور سزا کے دن کو جھٹلانا۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، ان سب نے اپنے پروردگار کے رسولوں کی نافرمانی کی تھی۔ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، پھر ہم نے جو پکڑا تو انتہائی سخت طریقے سے پکڑا۔ یہ نہیں پکڑ لیا تو لو دو کا معاملہ کر کے چھوڑ دیا، 5 ارب کی کرپشن کی ہے، 2 ارب نیب کو دے دو اور 3 ارب رکھ لو، بلیک منی وائٹ ہو جائے۔ کیا طریقے ہیں اس دنیا میں؟ کہا نہیں، رابیہ بڑے سخت طریقے سے پکڑا۔ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً۔ اب اللہ تعالیٰ بندوں کو اٹھا کے اوپر سفینہ نوح کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ وَحَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، جب پانی حد سے بڑھ گیا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا تھا، ناشکر بندو۔ ہم سوار تو نہیں ہوئے تھے بھائی، لیکن ہمارے باپ دادا سوار ہوئے تھے نا نوح علیہ السلام کی کشتی میں، اسی کی تو ہم اولاد ہیں، تو ان کا سوار ہونا کیا ہے؟ ہمارا سوار ہونا ہے۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ وَحَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاقِعَةٌ، ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا تھا جب پانی حد سے بڑھ چکا تھا، تاکہ یہ واقعہ یادگار کے طور پر یاد رہے، لوگ عبرت لیں، سبق اٹھائیں۔ یاد رکھنے والے کان یاد رکھیں، جز بول کے کل مراد ہے، لوگ یاد رکھیں۔ سو ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، ایسا نہ ہو۔ ہم نے تمام منکرین کو غرق کر دیا تھا، جو ایمان لانے والے تھے وہ بچے تھے، انہی سے پھر ساری آگے اولاد چلی ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، اگر ہم نے تمہیں بچایا ہے، آج تمہیں دنیا میں آباد کیا ہے، تو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس پوری دنیا کی صف ہم ایک دفعہ لپیٹ دیں گے، ہمیشہ کے لیے۔ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، ہم زمین کو اور پہاڑوں کو اٹھا کے اوپر لے جا کے ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر کے پھینک دیں گے نیچے۔ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، ایسے میں یہ واقع پیش آنے والا واقعہ پیش آ جائے گا، وہ قیامت جسے عاد نے جھٹلایا، ثمود نے جھٹلایا، فرعون نے جھٹلایا، لوط علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا، وہ واقع پیش آ جائے گا۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹ پڑے گا، فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اس دن یہ بڑا بودا پڑ جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ آج اتنا مضبوط آسمان ہے، اس دن اس کی مضبوطی نہیں رہے گی۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، بھائی آسمانوں میں تو فرشتے ہیں، فرشتے سیدھے اس کے کناروں پہ پہنچ جائیں گے۔ ذرا تخیل کو قوت تو دیں آپ، آسمانوں کو ذرا پھٹا ہوا تو دیکھ لیں، فرشتے اس کے کونوں میں، اطراف میں، جوانب میں چلے جائیں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن تیرے پروردگار کی عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا۔ اس وقت 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، اس کا کوئی مادی بوجھ نہیں ہے، ہاں اللہ کی ہیبت کا بار ضرور ہے، وہ کوئی مادی بوجھ نہیں ہے۔
وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ، اس دن تمہاری پیشی ہوگی، تم پیش کیے جاؤ گے اپنے پروردگار کی عدالت میں. لا تخفى منکم خافیہ، کوئی راز تمہارا اس ہستی سے چھپا ہوا نہیں ہوگا. لا تخفى منکم خافیہ. اللہ اکبر. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. اس دن جس کے دائیں ہاتھ میں ہم اعمال نامہ دے دیں گے. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. وہ پھر خوشی خوشی ہر ایک سے کہے گا ارے لو دیکھو پڑھو ذرا میرے اعمال نامے کو. یہ لو دیکھو پڑھو میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں، بالکل عربیت کا اسلوب اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں میں. ہاں کہتے لو، سمجھ آئی بات کی؟ ہا اما ہا امو، ہا ام بھی جمع کے لیے، ہا امو بھی جمع کے لیے، ہا اما تسنیہ کے لیے، ڈویلٹی کے لیے آتا ہے. ہاں واحد ہے. ارے لو دیکھو پڑھو ذرا، اقرؤوا کتابیہ، میرے اعمال نامے کو تو پڑھو. یہ انسانی فطرت ہے، وہ اپنی کامیابی نشر کرتا ہے. لیکن آج ہم ایک ایسے معاشرے میں پہنچ چکے ہیں جہاں بندہ اپنی کامیابی چھپاتا پھرتا ہے جب تک اسے خطرہ ہو. وگرنہ اصل انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنی کامیابی کی تشہیر چاہتا ہے، تو وہ تو سب سے بڑی کامیابی ہے. تو پھر وہ سب کو دکھاتا پھرے گا ارے لو دیکھو پڑھو ذرا میرا اعمال نامہ. انی ظننت، مجھے یقین تھا، انی ملاق حسابیہ، کہ مجھے اپنے حساب سے پالا ضرور پڑے گا، اس لیے میں نے تیاری کی تھی. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، ایسے میں وہ من پسند زندگی میں ہوگا. فی جنت عالیہ، بلند و بالا بہشت بری میں ہوگا. قطوفہا دانیہ، جس کے میوے گچھے جھکے ہوئے ہوں گے، لیٹے بیٹھے اٹھے جیسے چاہے فوراً اٹھا لے. اس کے لیے یہ نہیں کہ درختوں پہ چڑھ کے گر پڑے، سب کچھ تابعداری ہوگی وہاں اس کی. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ایسی میں اللہ کہیں گے کھاؤ میرے بندے، پیو میرے بندو مزے سے، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، بدلے ان اعمال کے جو تم نے اپنے ماضی کے دنوں میں دنیا میں کیے تھے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرما. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہے گا ہائے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا. وَلَمْ أَدْرِ، ہائے کاش میں نہ جانتا، ما حسابیہ، حساب کتاب کیا چیز ہوتی میں جانتے ہی نہ. یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش جو مجھ پر ایک دفعہ موت آئی تھی وہ اتنی فیصلہ کن ہوتی کہ میرا بالکلیہ خاتمہ ہی کر دیتی، میں دوبارہ اٹھتا ہی نہ. ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا آج. جس مال کے لیے بندہ دیوانہ ہوتا ہے، حلال حرام کی تمیز مٹا دیتا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے یتیم کے بچوں کا پیٹ کاٹتا ہے. کہ ما اغنا عنی مالیہ، آج میرا مال میرے کام نہیں آیا. ہلک عنی سلطانیہ، اور میرا اقتدار ختم ہو گیا، آج میرا زور نہیں رہا. سلطانیہ، میری دلیلیں نہیں رہی. یہ دونوں ترجمے کر رہا ہوں. اور میں اتنا چرب زبان تھا، میرے سامنے تو سچ ٹھہرتا ہی نہیں تھا، سچ چھپ جاتا تھا میرے جھوٹ کے سامنے دنیا میں اتنی دلیلیں رکھتا تھا. واقعی ایسے لوگ ہیں کہ نہیں؟ جب عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں سچ شرما جاتا ہے، اور وہ اپنی کامیابی سمجھتے ہیں اس کو. اور یہ سب سے بڑی ناکامی ہے کہ جھوٹ اس زور سے بولے کہ سچ شرما جائے،
اور لوگوں کو اپنی اس فطرت پہ ناز ہوتا ہے، لوگوں کو اپنی اس فطرت پہ ناز ہوتا ہے، وہ اس فطرت سے قاتل کو چھڑا کے لے جاتے ہیں، زانی بدکار کو چھڑا کے لے جاتے ہیں، گلی کے کن ٹٹے کو چھڑا کے لے جاتے ہیں۔ جج تو مجبور ہے، جج نے تو ظاہری دستاویز کو دیکھنا۔ اور یہاں جو ایک پروفیشن بن چکا ہے یہ ماشاءاللہ، جس ٹیکنیکلٹیز میں ہمیں ڈال دیا گیا ہے، 50 سال تک ہمیں انصاف ہی نہیں ملتا۔ یہ پچ ہی ظالم کے لیے بنی، مظلوم کے لیے نہیں بنی۔ یہاں مظلوم رگیدہ جاتا ہے اور ظالم سینہ تان کے سامنے آتا ہے، جو بگاڑنا بگاڑ لو۔ حالانکہ یہ پچ اس نظام کی ایسی ہونی چاہیے تھی کہ مظلوم بندہ اٹھ کے عدالت جائے، ظالم اس کے جوتوں میں پڑ جائے۔ خدا کے لیے آ جاؤ، گھر میں مسئلہ حل کر لیتے ہیں، عدالت میں مجھے نہ لے جاؤ۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اور آج آپ غلطی سے عدالت پہنچ جائے مقدمہ لے کر، تو آگے سے ملزم کیا کہتا ہے؟ چلے اسے مجرم نہ سمجھے، ملزم کیا کہتا ہے آگے سے؟ عدالت چلے گی ہو نا، چلو اب وہیں فیصلہ ہوگا۔ یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے بھائی، میں کسی اور کی کیا بات کروں؟ میں نے ایک بندے کو جیل بھی کروا دی، سب کچھ کروا دیا، میرے چاہنے والوں نے مجھے کہا ایسا نہ کریں۔ اور اسی ادارے میں میرے چاہنے والوں نے کہا ایسا نہ کریں، اور مجھے بڑا گمن تھا عدالت میں پہنچائے گا، اس کی ایسی کی تیسی پھر جائے گی۔ اور جب میں عدالت پہنچا، حالانکہ وہ میرا شاگرد ہی ہے، یونیورسٹی میں میرا اسٹوڈنٹ رہا ہے وہ بندہ، دوبارہ میں اپنے ایک ساتھی بیٹھے ہوں، ان کے ساتھ ہم اس کے گاؤں بھی گئے، وہ اس نے بڑے احترام سے مجھے کہا، ابھی بھی بڑے احترام سے ملتا مجھے، کہتا جی اب میرے گھر والے کہتے ہیں چونکہ آپ کے استاد پہنچ گئے عدالت، تو اب فیصلہ عدالت میں ہی ہوگا۔ وہ فیصلہ عدالت میں ہوگا، ماشاءاللہ 7-8 سال گزر چکے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا اس کو، کچھ بھی نہیں ہوا اس کو۔ خدا کی قسم، کس کو اچھا لگے برا لگے، اس نظام میں انصاف کی پچ ظالم کے لیے بنی ہے، مظلوم کے لیے نہیں بنی۔ مظلوم کو کھینچنا پڑتا ہے، انصاف وہ مر جاتا ہے، اس کی عزت داؤ پہ لگتی ہے، اس کا وقت داؤ پہ لگتا ہے، اس کا مال داؤ پہ لگتا ہے، وہ کسی جوگے کا نہیں رہتا۔ اور ظالم سینہ تان کے کہتا عدالت گئے ہو نا، اب فیصلہ عدالت میں ہوگا۔ حالانکہ اس نظام کی پچ ایسی ہونی چاہیے تھی کہ مظلوم ظالم جوتوں میں آ کے گرے۔ خدا کے لیے عدالت میں نہ جاؤ، آ جاؤ پنچایت میں فیصلہ کر لیتے ہیں۔ خدا کے لیے عدالت میں نہ جاؤ، آ جاؤ دوستوں میں فیصلہ کر لیتے ہیں۔ جہاں ایک دفعہ جو جیل پہنچ جائے وہ ڈرائی کلین ہو کے نکلتا ہے، اس کی جھجک ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جھجک کے لیے بھی جکاما بڑا اچھا لفظ ہے، وہ ایک بڑا بدماش بن کے نکلتا ہے، وہ ڈرائی کلین ہو کے نکلتا ہے۔ یہ انگریز کا دیا ہوا نظام، اللہ ذوالجلال کی قسم ہمارے ساتھ انصاف کبھی نہیں کر سکتا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ وہاں بندہ کہے گا میری چرب زبانی گئی، میری دلیلیں گئیں، اور میں جھوٹ کو اس قوت سے بیان کرتا تھا کہ سچ دنیا میں شرما جاتا تھا، آج وہ میری زبان بھی گئی، میں تو گونگا ہو گیا، میرا زور بھی گیا، پیسے کا زور، اقتدار کا زور، ہلک عنی سلطانیہ۔ لیکن یہ اعتراف سے اللہ کو رحم آئے گا؟ نہیں، اللہ کہیں گا خذوہ، پکڑ لو اس بے ایمان کو، فغلوہ، اس کے گردن میں توق ڈال دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں اس کو جکڑ دو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظیم پر اس کا ایمان نہیں تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو یہ کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا تھا، کھانا خود تو کھلانا درکنار، اگلے کو ترغیب بھی نہیں دیتا تھا کہ مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج اسے کوئی جگری یار نہیں ملے گا۔ صدیق کہتے ہیں عام یار دوست کو، حمیم کہتے ہیں جگری یار کو، کہ یہاں کوئی جگری یار اس کا نہیں ہوگا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین، اسے کچھ کھانے کو نہ ملے گا، ہاں پیپ ملے گی جہنمیوں کی۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، جسے خطاکار لوگ جہنم میں پئیں گے کھائیں گے۔
فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم. ارے مجھے قسم ہے، اللہ کہتے ہیں، ان چیزوں کی جو تمہیں نظر آتی ہیں، آسمان زمین سب کچھ قدرتیں، اور وہ قدرتیں جو تمہیں نظر ہی نہیں آتی میری، جن، ارواح، جنت، جہنم، عالم برزخ، پل صراط کا، وہ چیزیں جو نظر آتی ہیں اور وہ چیزیں تمہیں جو نظر نہیں آتی، مجھے ان کی قسم. انہ لقول رسول کریم. یہ سارا عالم گواہ ہے، یہ قرآن میرے رسول کی زبان سے ادا کیا ہوا کلام ہے، بھیجا ہوا میرا ہے، کیونکہ آگے آ رہا ہے تنزیل من رب العالمین. وما هو بقول شاعر، یہ کوئی شاعری نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، لیکن تم ایمان نہیں لاتے. ولا بقول کاہن، یہ کوئی کہانت نہیں ہے، کوئی جادوگری نہیں ہے، کسی جادوگر کا یا کاہن کا قول نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون قلیلا ما تذکرون، لیکن تم بہت ہی کم نصیحت لیتے ہو. یعنی یہ عربی محاورہ ہے، یعنی تم نصیحت سرے سے لیتے ہی نہیں ہو. تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور یہ میرا کلام اتنا خالص کلام ہے، میرا یہ نبی بھی اگر براوٹی بات بالفرض و تقدیر ہمارے ذمے لے لیتا تو ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، اپنے دائیں ہاتھ سے اس کے دائیں ہاتھ کو پکڑ لیتے. اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، یاد رکھیے گا. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم اس نبی کی رگ گردن کاٹ ڈالتے. یہ کہہ کر اللہ نے بتا دیا کہ میرے نبی پہ جو کچھ اتر رہا ہے وہ سچ اتر رہا ہے. یہ سچے نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ کوئی براوٹی بات ہمارے ذمے لگاتا تو ہم اس کی رگ گردن کاٹتے. جھوٹے نبیوں کو اللہ تعالیٰ ڈیل دیتا ہے، وہ جو مرضی کریں. وہ تو جھوٹی خدائی کا دعویٰ کر دیتے ہیں، پھر بھی اللہ جلدی نہیں پکڑتا. فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر ہمیں اس کام سے تم میں سے کوئی نہ روک سکتا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، ارے یہ قرآن تو یاد دہانی ہے، نصیحت ہے اہل تقوی کے لیے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، ہم جانتے ہیں یہ بات کہ تم میں سے کچھ لوگ میرے اس کلام کو جھٹلاتے ہیں. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، کوئی بات نہیں، آج جھٹلاؤ، قیامت کے دن یہی تمہارے لیے باعث حسرت بنے گا کہ کاش ہم اس قرآن کو نہ جھٹلاتے. اس وقت تم افسوس کرو گے، لیکن پھر وہاں کی حسرت، وہاں کا افسوس کسی کام کا نہ ہوگا. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، یاد رکھنا یہ میرا کلام برحق اور یقینی ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، میرے نبی آپ اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح بیان کرتے رہا کریں کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر شرک سے پاک ہے. اس کے اقتدار میں، اس کی حاکمیت میں کوئی بندہ شریک نہیں. کوئی اس کی حاکمیت میں شریک ہونے کے لیے ویسے ایسے قوانین بنائے جو میرے قوانین سے متصادم ہو تو اس کی پھر خیر نہیں ہوگی. خدا کو اپنی توحید بڑی عزیز ہے. خدا کی توحید میں خدا کی حاکمیت بھی شامل ہے. خدا کے قانون سے متصادم قانون خدا ڈیل ضرور دیتا ہے لیکن معاف نہیں کرتا. وآخر دعوانا الحمدللہ.